پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورنہ تجھے طلاق۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ کے درمیان کسی بات کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف نے جب طول پکڑا تو ہارون نے قسم کھا لی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت کے باہر گزارو ورنہ تجھے طلاق۔ ہارون الرشید کی حدود سلطنت مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں فرانس کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایسی وسیع و عریض سرزمین کو ایک ہی رات میں ہارون الرشید کی اہلیہ کیوں کر طے کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت نقل و حمل کے وسائل و ذرائع بھی آج کی طرح کوئی تیز رفتار نہ تھے۔ اب بات زبان سے نکل چکی تھی۔ اہلیہ بھی کوئی معمولی خاتون نہ تھی، زبیدہ تھی جو اس کو جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، دونوں نہایت پریشان۔ ادھر ہارون اپنی سبقت لسانی سے پریشان و شرمندہ بھی تھا۔ چنانچہ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء ہارون الرشید کی خدمت بلائے گئے۔ ان میں قاضی ابو یوسف بھی تھے۔ جب علماء کے سامنے اس مسئلہ کو رکھا گیا تو سارے علماء میں غور و خوض میں لگ گئے۔ مسئلے کا کوئی معقول حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاں، ایک بات پر سبوں کا اتفاق تھا کہ شرع میں تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہارون الرشید کی دی ہوئی طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کی نظریں قاضی ابو یوسف کی طرف اٹھیں۔ حضرت، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ قاضی ابو یوسف مسکرائے، خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ایک صورت میں آپ کی قسم واقع ہونے سے بچ سکتی ہے۔ ہارون الرشید، وہ کون سی صورت ہے؟ امام ابو یوسف، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ آج رات کسی بھی مسجد میں گزار لے، اس لیے کہ مسجد آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی سلطنت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور یہ کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ امام ابو یوسف کا یہ فتویٰ سن کر سارے اش اش کر اٹھے، ان کی ذہانت اور فطانت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ ابو یوسف کے فتویٰ کے مطابق ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ نے رات مسجد میں گزاری اور اس ہارون الرشید کی واقعہ طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پلیز ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔